حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندہ بنا کر چلاتے تھے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں. حالانکہ آپ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں. عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی بڑی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا، عبدیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ. دعوت جو ہوتی ہے وہ عبادت کے لیے ہوتی ہے. دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھو. دعوت کے لیے نہیں ہوتی، جیسے اذان کے لیے نہیں ہوتی. اذان کے لیے ہوتی ہے، بولو تو کس لیے ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے. دعوت کے لیے نہیں ہوتی. دعوت کوئی عہدہ نہیں ہے، دعوت کوئی ہنر نہیں ہے، بلکہ دعوت تو اپنے آپ کو بندہ بنانے کی کوشش ہے کہ میں بندہ بن کر کے زندگی گزاروں اور لوگوں کو اس کی دعوت دوں. تو بندہ بننا شرط ہے کہ بندہ نہیں ہوگا تو بندگی کیسے کرے گا، عبادت کیسے کرے گا؟ اور عبادت نہیں کرے گا تو اللہ کو مقبول کیسے ہوگا؟ اس لیے اس محنت کے ذریعے سے بندگی کا مزاج بنے کہ میں ایک بندہ ہوں، یہ سب بندے ہیں، میں بھی ایک بندہ ہوں. انما انا عبد، حدیثوں میں اپنے آپ کو دوسرا، میں بھی ایک بندہ ہوں، یہ بھی ایک بندے ہیں. باقی کون بڑا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون بڑا ہے اللہ کے نزدیک. اللہ نے اس کے لیے ایک ہی چیز رکھی ہے کہ اللہ کے ہاں کون بڑا ہے، اللہ کے ہاں کون قابل عزت ہے. کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں وہ بڑا ہے جن کے اندر تقوی زیادہ ہے. امت میں سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا تقوی والا وہ کون ہے؟ کہ ابو بکر ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جہنم سے وہ بڑا پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے. تو بڑا پرہیزگار ابو بکر، کیوں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے. وہ یہی بات ہے میرے دوست کہ جتنی زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آئے گی وہی قابل قبول ہوگی. اس کے علاوہ جتنی ہے سب جاہلیت ہے، یا محمد ہے یا جاہلیت ہے. جی ہاں، کیوں کہ آپ سے پہلے جاہلیت تھی، آپ نے جاہلیت کو ختم کیا. کہ جاہلیت کے رواج بھی ختم، جاہلیت کے عمل بھی ختم، جاہلیت کا مزاج بھی ختم. ابو ذر غفاری نے غالباً کسی کو کہہ دیا، ان کا رنگ کالا تھا، کیوں کالی کے بیٹے؟ فرمایا تمہارے اندر جاہلیت ہے، ابھی بھی جاہلیت ہے. کیوں؟ یہ بات ایسی کہنے کی نہیں ہے. تو جتنی چیزیں میرے دوستوں سنت کے خلاف، دین کے خلاف، یہ یقین کریں کہ یہ سب جاہلیت ہے جو ہمارے اندر ہے. اور جاہلیت نکل جائے گی تو ابدیت آئے گی، اسلام آئے گا. زمانہ اسلام، زمانہ جاہلیت. ابھی جاہلیت نکلی نہیں ہے. کیوں کہ ہمارا نکلنا ہی صحیح نہیں ہے. جمع اللہ کے راستے میں نکلنا صحیح نہیں ہے. اگر اس کا نفع بھی ہے تو بہت کم نفع ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کام میں کوئی خلل ہے، بلکہ ہمارے اندر فطور ہے کہ ہم نے کام کو صحیح طریقے پر نہیں کیا ہے. ورنہ تو کہتے تھے نبیوں والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے. تو نبی میں تو کوئی جھگڑے بھی نہیں ہوتے تھے، نبیوں میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا تھا. نبی تو ایک دوسرے کے مرتبے کی رعایت کرتے تھے، بلکہ ایک نبی آنے والا ہے تو ان کے آنے سے پہلے اپنی امت کو بشارت دیتے تھے کہ میرے بعد نبی آئے گا. اس کے لیے راستہ بناتے تھے.
اگر ایک زمانے میں دو نبی اکٹھے ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی تائید کرتے تھے، یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانے تھے، موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام ایک زمانے میں تھے، تو وہ ایک دوسرے کی تائید کرتے تھے، ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے. ہاں کیوں کہ دونوں کا ایک ہی کام ہے، دونوں کا ایک ہی کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا نبی کا کام ہوتا ہے. تو اس میں اختلاف کی اور دوری کی کیا بات ہے؟ اللہ کی بات ہے، اپنے آپ کو اس پر قائم کرنا ہے، دوسروں میں پہنچانا ہے، اس میں ہے کیا چیز؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری بتائی ہے جو اس دوسری لائن پر لے جاتی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. کہ اہل کتاب میں جو اختلاف ہوا، کتاب ایک، رسول ایک، شریعت ایک، دین ایک، کہ یہ کیوں اختلاف ہوا؟ کہ ان کی آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف ہوا. بغیم بینہم، ان کی آپس کی ضد ہے. جی ہاں، یہ بیماری پہلی امتوں کی بتائی کہ ان کی اپنی ضد کی وجہ سے یہ اپنا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا اور بھول گئے، نبیوں والے راستے پر نہیں رہے اپنی ضد کی وجہ سے. شیطان اپنی بڑائی کی وجہ سے اللہ کے امر کو پورا نہیں کر سکا، سدے کا اپنی بڑائی کی وجہ سے. یہ بیماریاں ہیں، اپنی ضد، اپنی بڑائی. مجاہدے اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ ضد نکل جاوے، بڑائی نکل جاوے اور بندگی کی صفت پیدا ہو جائے، ذوق بدل جائے. اگر تبلیغ سے ذوق نہیں بدلا ہے تو سمجھو تبلیغ نے اثر نہیں کیا. تبلیغ سے ذوق بدل جانا چاہیے. کہ تبلیغ سے ذوق بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ذوق بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دنیا کی حرص کم ہو جائے، کوئی حرص نہیں دنیا کے بارے میں، تھوڑی دن کی زندگی ہے، پوری پوری ہو جائے گی. ایک بلبلہ ہے، پھوٹ جائے گا. نہ بڑا بننے کی حرص ہو، نہ مالدار بننے کی حرص ہو. کہ یہ سب چیزیں دین کو خراب کرنے والی ہیں. بڑا بننے کی حرص ہے، مالدار بننے کی حرص ہے، کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس حرص کو قربان کرنے کے لیے اپنے ماحول میں سے نکالا جاتا ہے، نفر، سفر، ہجرت، نصرت، تاکہ یہ بیماریاں ختم ہو جائیں. لیکن وہ ختم نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ علاج صحیح نہیں کیا ہے. علاج بھی ہوتا ہے، دوا بھی ہوتا ہے، پرہیز بھی ہوتا ہے، اور مدت بھی ہوتی ہے. تو اس مدت میں یہ علاج ہو جائے کہ بس